اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ آج تمہارے لیے صاف ستھری پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں، ان لوگوں کا ذبیحہ بھی جن کو کتاب دی گئی تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے۔ پاک دامن عورتیں ایمان والوں میں سے اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے، جب تم ان کو ان کا مہر دے دو پاک دامنی حاصل کرتے ہوئے، اور نہ بےہودہ طریقے سے اعلانیہ اور نہ ہی خفیہ تعلقات کے ساتھ۔ ومن یکفر، جو کفر کرے گا ایمان کے بدلے اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اس آیت میں دو مضمون بیان کیے گئے، ایک ذبیحہ کے بارے میں اور دوسرا نکاح کے بارے میں۔ ذبیحہ کی احکام کل کے درس میں عرض کیے جا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے ہر وہ چیز حلال کی ہے جس کے اندر شرافت ہو اور انسانی طبعیت کے موافق ہو، جس میں شر ہے، فساد ہے، خباثت ہے اور اس کے جذبات ابھرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں حرام قرار دی ہیں۔ اور جانوروں میں سے بھی، اور پھر جو حلال ہیں ان میں اگر کوئی مشرک، کوئی غیر مسلم کسی جانور کو ذبح کرے گا تو وہ بھی مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہے۔ ہاں، غیر مسلموں میں سے صرف یہود اور نصارہ جن کو کتاب دی گئی ہے، کتاب سے مراد تورات اور انجیل ہے، کیونکہ اس کے علاوہ جو زبور ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہیں، وہ آج دنیا میں موجود نہیں ہیں، ان کا وجود نہیں ہے۔ اور جو مبارک کتابیں بعض مذہب والے اپنے پیش کرتے ہیں وہ وحی الہی نہیں ہے، وہ ان کی اپنی بنائی ہوئی ہیں۔ وحی الہی سے قرآن جن کی تصدیق کرتا ہے وہ تورات اور انجیل ہے، اور تورات اور انجیل کے صحیح مضامین پر جو عمل کرنے والے یہود ہیں یا نصارہ ہیں، اگر دنیا میں ان کا وجود ہو تو ان کا ذبیحہ حلال ہوگا، اور ایمان والوں کا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہوگا، کیونکہ وہ شرک سے پرہیز کرتے ہیں، وہ یہود اور نصارہ۔ یہ کل بات عرض کر دی تھی کہ اس وقت یہود و نصارہ کا ایسا گروہ ممکن ہے کہیں موجود ہو، لیکن اعلانیہ نہیں ہے، سامنے نہیں ہے۔ یہ جو اسرائیل ہے، یہودی اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ امریکہ ہے اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، یہ اس وقت داہریہ ہیں، یہ تورات انجیل کے مضامین پر ایمان نہیں رکھتے، نہ اللہ کو ایک مانتے ہیں نہ رسول کو مانتے ہیں، بلکہ وہ اس کو کم ذہن سمجھتے ہیں، مذہبیت کو۔ اس وجہ سے ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ اور باقی جو قومیں کہیں رہتی ہیں عیسائیوں کی، تو وہ بھی شرک میں اس لیے مبتلا ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، اور حضرت مریم علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کی بیوی سمجھتے ہیں۔ تو اس طرح کے نظریات والے اعلانیہ لوگ رہتے ہیں عیسائی یہودی، اس لیے ان کا ذبیحہ حلال نہیں۔ یہی حکم آگے نکاح کا ہے، فرمایا والمحصنات من المؤمنات، ایمان والی عورتوں میں سے جو پاک دامن ہیں ان سے نکاح کرے، وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اسی طرح جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی یعنی تورات اور انجیل، وہ مذہب رکھنے والی پاک دامن عورتیں ان سے بھی نکاح کر سکتے ہیں، یعنی صحیح یہودیت پر ہوں، صحیح عیسائیت پر ہوں، اور انہوں نے کوئی گڑبڑ نہ کی ہو، اور ان میں سے جو پاک دامن عورتیں ہیں ان سے آپ نکاح کریں۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں پاک دامن عورت کا تذکرہ ہے، والمحصنات دو جگہ آیا ہے۔ یہ ایک ترغیبی حکم ہے کہ عورت جس سے نکاح کرنا ہو ضروری ہے کہ وہ پاک دامن ہو، کردار کی اچھی ہو۔
اگر وہ شر اور فساد والی ہے اور پاک دامن نہیں ہے، بد کردار ہے، بد عمل ہے، اگرچہ مسلمان کا وہ مسلمان ہے تو مسلمان کا اس سے نکاح جائز ہے، لیکن ایسی صورت میں مستقبل میں اس کی زندگی میں اور اس کی اولاد کی زندگی میں خیر مشکل ہے۔ اس وجہ سے قرآن مجید نے ترغیباً اس سے روکا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی نکاح کر لیتا ہے تو نکاح ہو جائے گا۔ اسی طرح اہل کتاب کی عورتیں ہیں، لیکن شرط یہ ہے اذا آتیتموہن اجورہن محسنین، جب آپ ان کو ان کا مہر دے دیں محسنین پاک دامنی حاصل کرتے ہوئے، یعنی جو پاکیزہ طریقہ شریعت میں بیان کیا گیا ہے، یعنی حفاظت کا راستہ وہ نیک ہے، خامد بھی نیک ہے، معاشرتی اعتبار سے اصول کے مطابق رشتہ طلب کیا گیا، پھر ان کو مہر دیں، وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ فرمایا غیر مصافحین، اعلانیہ بدکاری کرنے والے نہ ہوں، اعلانیہ بدکاری یہ ناجائز اور حرام، ولا متخذی اخدان، فرمایا اسی طرح خفیہ راستے، آشنائی، خفیہ تعلقات کے ذریعے سے اگر آپ ان کو حلال سمجھیں گے، ان سے نفع اٹھائیں گے تو وہ بھی تمہارے لیے حرام ہیں۔ جو شرعی طریقہ ہے نکاح کا، اس نکاح کے راستے سے عورتیں حلال ہیں۔ فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو ایمان کا انکار کرے گا فقد حبط عملہ، اس کا اعمال اس کے ضائع ہوں گے۔ ایمان کا انکار کفر، ایک تو عقائد اور نظریات کا انکار ہے، اس سے تو بالکل کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں، چاہے اس کا تعلق جانور کے ذبح کے ساتھ ہو یا اس کا تعلق نکاح کے ساتھ ہو، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اگر کوئی آدمی اس کو حلال سمجھ کر کرے گا تو وہ بھی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ مثلا زناکاری ہے، بدکاری ہے، گناہ ہے، اس کو جائز سمجھ کر کرتا ہے تو یہ آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ البتہ اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے اور اس کو گناہ سمجھتا ہے، ایسی صورت میں گناہ گار بدکار تو ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے میں تو آ گیا، لیکن ایمان سے نہیں نکلا۔ اگر توبہ استغفار کرے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں، ورنہ اگر اس نے حلال سمجھا تو فرمایا فقط حبط عملہ، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، اس لیے کہ کفر اختیار کرنے سے نیک اعمال خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں یہ لوگ خسارے میں ہیں۔ یہ احکام واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ اس میں ہمارے لیے جو سبق کی بات ہے وہ یہ ہے، آخری لفظ جو فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو آدمی ایمان کا انکار کر دے، یعنی حلال کو حرام کو حلال سمجھ لے، یہ ہمارے ہاں اس میں کوتاہی پائی جاتی ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی، تو ہم غفلت کی بنیاد پر، توجہ نہ کرنے کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر کہہ دیتے ہیں بھئی حلال ہے، حلال ہے، بس کھاؤ، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بنائی ہیں، کھاؤ بس، حالانکہ اللہ ہی نے ان کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ نے جن چیزوں کو پیدا فرمایا ہے ان کے پیدا کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اور اس کو حاصل کرنے کا اللہ نے راستہ بتایا۔ اس لیے اگر کوئی آدمی کسی حرام کو حلال سمجھے، وہ ارتکاب کرے تو وہ کفر میں چلا جاتا ہے۔ جیسے ایمان والے کو قتل کرنا حرام ہے، اگر کوئی آدمی اس کو حلال سمجھ کر قتل کرتا ہے تو یہ کافر ہو جاتا ہے، ایمان میں نہیں رہتا۔ اسی طرح دوسرے احکام، زنا کو حلال سمجھتا ہے، بعض ایسے رشتے ہیں جو حرام ہیں، اللہ تعالیٰ نے نکاح میں حرام قرار دیا ان کو، اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ یہ حلال ہے اور پھر نکاح کر لے حالانکہ وہ حرام ہے، تو اس صورت میں وہ کفر میں چلا جاتا ہے، ایمان میں نہیں رہتا۔ ان باتوں کی احتیاط بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن
أجورهن محسنين غير مصافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين اليوم آج أحل لكم حلال ہے تمہارے لیے الطیبات پاکیزہ چیزیں صاف ستھری چیزیں وطعام الذین اور ان لوگوں کا ذبیحہ کھانا اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی حل لکم تمہارے لیے حلال ہے وطعامکم اور تمہارا ذبیحہ کھانا حل لہم ان کے لیے حلال ہے والمحصنات اور پاک دامن عورتیں من المؤمنات مومن عورتوں میں سے والمحصنات اور پاک دامن عورتیں من الذین اوتوا الکتاب ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی من قبلکم تم سے پہلے یہ بھی حلال ہیں اذا آتیتموہن جب تم ان کو دے دو اجورہن ان کی مہر محسنین اس حال میں کہ پاکیزہ راستے سے ہو غیر مصافحین اعلانیہ بدکاری نہ ہو ولا متخذی اخدان نہ خفیہ تعلقات ہوں ومن یکفر جو کفر اختیار کرے بالایمان ایمان کے بدلے فقد حبط عملہ اس کے اعمال ختم ہو گئے وہو فی الآخرۃ اور وہ آخرت میں من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا